میں تقریباً 13-14 سال سے ٹیچنگ سے وابستہ ہوں، بچوں کو پڑھا رہی ہوں جونیئر سیکشن میں، لیکن دل میں ہمیشہ ایک تڑپ تھی اور رہی کہ مجھے اسلام سے متعلق مطلب اتنا میرا نالج نہیں ہے کہ میں ان چھوٹے بچوں کی بیس میں وہ ڈال سکوں۔ تو الحمدللہ 3 سال پہلے مجھے عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی، تو اس کے بعد میرا اتنا دل بدلا اور اتنا ذہن بدلا کہ کئی بار میں نے سوچا کہ جاب چھوڑ کر میں کوئی ایسی فیلڈ کو جوائن کر لوں جو مجھے دین سے وابستہ کر دے، دین کا علم میرے اندر آ جائے۔ تو پھر میں نے آڈیو سننے شروع کر دیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی، ان کا دورہ قرآن میں الحمدللہ 3 سال سے مسلسل سن رہی ہوں، رمضان میں بھی، ویسے بھی میں وابستہ رہتی ہوں، آن لائن جو ان کی چلتی رہتی ہیں، سب کو پتہ ہی ہوگا اس بارے میں۔ پھر الحمدللہ سمر کورس بھی مجھے ایک اور جگہ سے کرنے کا موقع ملا۔ تفسیر میں نے کئی بار سنی بھی، پھر اس کو پڑھا بھی، لیکن دل میں تڑپ تھی کہ یہ قرآن مجھے اس طریقے سے پڑھنا آئے جس کا کہ حق بھی ہے، اور کوشش میں کرتی تھی گھر میں، لیکن وہ کچھ مطلب میں نہیں پا سکتی تھی جو مطلب ایک ٹیچر کے انڈر ہو کے ہم کر سکتے ہیں یا فزیکلی کوئی کلاس جوائن کر کے۔ اور الحمدللہ اچانک میرے سامنے پھر یہ ایک میسیج آ گیا اور آج میں یہاں بیٹھی ہوں۔ مجھے یہ تجربہ ہوا ہے کہ جب ہم دین کے راستے پہ چلنے کا سوچتے ہیں اور جب ہم کسی چیز کو پانے کی واقعی میں تڑپ رکھتے ہیں، وہ خود ہی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ بے تو شک۔ اللہ کرے کہ میں یہاں سے کچھ لے کے جاؤں اور قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ آمین پڑھنے کا حق ادا کر سکوں۔ آمین۔ میں راولپنڈی سے آئی ہوں، میں جاب کرتی ہوں۔ مجھے بھی یہ تھا کہ میں جامعہ میں ہی جاتی تھی، تو مجھے تھا کہ اسکول میں آتی ہوں تو یہاں میں کیسے کروں، لیکن جب میں اسلامیات کلاسز لیتی تھی تب بھی میں بچوں کو بہت زیادہ میری کوشش ہوتی تھی کہ ان کا ناظرے پہ نا توجہ ہو۔ لیکن اب جب یہ ناظرہ کلاس شروع ہوئی تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ میں 9th 10th لیتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مڈل سیکشن میں کر دیا، اور مجھے 4 5 کی ناظرہ تجوید جب ملی تو میں نے بہت شکر کیا کہ چلیں جب میں خود بھی سیکھ رہی ہوں اور مجھے بچوں کو جب سکھانے کا موقع ملے گا تو میرا اپنا بہت اصلاح ہوگی۔ اور یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مزید بچوں کے لیے آسانی کے ساتھ اور بچوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے، اور جو ساتھ میرے ٹیچرز ہیں ان کو میں کیسے بتاؤں کہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ بھی ایسے سیکھیں اور تاکہ آگے بچوں کو جو ہے نا وہ سکھا سکیں۔ کیونکہ اس دوران ہم نے جو پچھلا سال گزارا ہے اس میں بہت بچوں کو فائدہ ہوا ہے جو میں نے دیکھا ہے، اور بچوں نے بہت کچھ سیکھا، اور انہوں نے ہم سے شیئر بھی کیا کہ یہاں اسکول میں جو ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے اس سے ہمارے گھر والے ناظرے پہ میم بہت اثر پڑ رہا ہے۔ پہلے اگر ہمیں قاری صاحب بہت ڈانٹتے تھے تو اب کم ڈانٹنے لگ گئے ہیں، اور جس طرح آپ لوگ پڑھاتے ہیں مخارج اور وہ رولز بتاتے ہیں وہ ہم نے پہلے نہیں سیکھے ہوئے تھے، تو یہ بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ ہے کہ یہ بالکل، چیز اصل شروع میں نا ہوئی ہے۔ ہم نے اب قرآن کو توجہ دینا شروع کی ہے، اس لیے پہلے وہ کیوں مشکل تھا، کیونکہ ہم نے اس کو اگنور کیا ہوا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے ایسے ہی آٹومیٹک سسٹم کے تحت شاید یہ آ جائے گا، تو یہ انجیکشن لگنے سے تو نہیں پورے باڈی میں آ جائے گا نا، اس پر تو محنت کرنی پڑے گی، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے سائنس اور انگلش کو سیکھا ہے اس طرح اس کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ یہ ہمارے پاس بکس ہیں جو گورنمنٹ نے سلیبس منتخب کیا ہے اسکول کے لیے، کریکٹر ایجوکیشن والوں کا یہ ہے جنہوں نے بنایا تھا، اور گورنمنٹ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے اپنے اسکول کے سلیبس کے لیے۔ ساری ایکٹیویٹیز آپ کو ویسے ہی کروائی جائیں گی، اسی طرح بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ چیز کیسے سکھانی ہے، کون سا قاعدہ آپ کیسے سکھائیں گے اور اس کو ایزی کیسے بنایا جائے گا۔ اور اس میں ایکٹیویٹیز بھی ہیں، ایکسرسائزز ہیں کہ آپ ایک قاعدہ سکھا کر پھر اس کی قرآن پر مشق کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم انشاءاللہ یہاں کلاس میں بھی ایسے ہی کریں گے۔ زیادہ ڈیٹیل کے لیے آپ اگر یہ منگوا لیں پھر اس کو کنسلٹ کریں، ہر کلاس کا الگ الگ ایک بک جو ہے وہ ایک کلاس کے لیے ہے۔ یہ جب سے میں نے جوائن کیا ہے تو اس میں نے یہی دیکھا کہ واقعی بچے جو ہیں وہ ایک ایک قاعدے پہ کافی عرصہ لگا رہے ہیں، اور بہت زیادہ نیٹ پر بھی سرچ کیا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے مجھے، انشاءاللہ ان کو بیسٹ دینے کی کوشش انشاءاللہ کروں گی۔ آپ دیکھیں کچن میں یا کوئی بھی کام جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ بڑوں کا کام ہوتا ہے، لیکن بچہ انٹرسٹ لیتا ہے اور بچہ آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے۔ کامیاب مدرز وہ ہوتی ہیں جو اپنے کام میں بچے کو شامل کر لیتی ہیں، بچے کا انٹرسٹ بھی مزید بڑھتا ہے اور وہ پھر تنگ بھی نہیں کرتا، وہ کام بھی سیکھ جاتا ہے۔ لیکن کچھ مائیں یہ کرتی ہیں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم نکل جاؤ ادھر سے، مجھے تنگ نہیں کرو، مجھے میرا کام کرنے دو، اور پھر وہ اس کو کچن سے نکالنا چاہتی ہیں، یا کپڑے دھو رہی ہیں تو وہاں سے نکالنا چاہتی ہیں، تو جواباً کیا ہوتا ہے، بچہ آپ کو تنگ بھی کرے گا کیونکہ آپ نے اس کو اس کے انٹرسٹ کے مطابق ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس نے کام بھی نہیں سیکھا، وہ چڑچڑا بھی ہوا، وہ آپ کے خلاف بھی ہوا، آپ کی ایسوسیشن بھی نہیں ہوئی۔ بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ
چاہے بچے کی ایج نہیں ہے لیکن وہ جس میں انٹرسٹ لے رہا ہے وہ کام اس کو سکھائیں, اس کو کرنے دیں. ہاں طریقے سے کریں, مثلا جس طرح آپ سبزی کاٹ رہے ہیں آپ اس کو ویسے سبزی تو کاٹنے کے لیے نہیں دیں گے کہ وہ چھری سے ہاتھ نہ کاٹ لے. اسی طرح جب آپ یہ پڑھانے لگیں تو ہم اصل میں یہ کرتے ہیں, قاعدہ کیوں اتنے سالوں پہ چلا جاتا ہے اور قرآن کی باری اتنی دیر سے کیوں آتی ہے, اور بچہ 10 پارے پڑھنے کے بعد ہجے کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں ابھی یہ چھوٹا ہے, ابھی اس کو یہ دکھانا نہیں, یہ پکڑانا نہیں, یہ بولنا نہیں. مثلا چھوٹے سے بچے کو ہم قرآن نہیں پکڑاتے, قرآن نہیں دکھاتے, ہم کہتے ہیں گرا دے گا بے ادبی ہو جائے گی. تو ادب کب سکھائیں گے؟ اس کے سامنے قرآن آئے گا, اس کو پھر پکڑنا سکھائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس بک کو کیسے پکڑنا ہے, اس کو نیچے نہیں رکھنا, اس کو بسم اللہ کر کے پڑھنا ہے, اور اس کا کیا ادب ہے. اس کی سینس ڈیولپ ہوگی کہ یہ اللہ کی بک ہے. جب ہم 10 سال تک اس کو بک سامنے کریں گے ہی نہیں, گرا دے گا, اوپر رکھو. ہماری ایک ٹیچر ہیں, وہ اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہیں کہ ان کے پاس ایک بچی پڑھنے کے لیے, بچی کیا ینگ تھی, ٹین ایجر تھی, اور وہ قرآن پڑھنے آئی تو قرآن یوں لے کے ٹیچر کے سامنے, تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قرآن کو یوں پکڑنا ہے یا یوں پکڑنا ہے, یعنی کہ سیدھا ادھر سے ہے یا ادھر سے ہے. کین یو امیجن؟ یہ زیادہ بڑی بے ادبی ہے. یا وہ ہے کہ آپ 1 سال کے بچے کو بھی قرآن پکڑا دیں, اس کی ایسوسیشن ڈیولپ کریں. موبائل ہم نے پکڑا دیا, ٹیب ہم نے پکڑا دیا, کمپیوٹر کے سامنے ہم نے بٹھا دیا, ٹی وی کے سامنے ہم نے بٹھا دیا, اس کو سینس ڈیولپ ہوگی, اس کو طریقہ آ گیا نا ریموٹ یوز کرنے کا, اس کو موبائل پہ ساری فنکشننگ آ گئی, کیونکہ ہم نے دیا نا اس کو استعمال کرنے کے لیے. ایک نہیں دیا تو بس ہم نے قرآن نہیں دیا, سائڈ پہ رکھو. یہی نہیں پتہ سیدھا کیسے ہے, کھلے گا کیسے, تو یہ ہماری غلطی ہے. میں 60+ ہوں, ماشاء اللہ اللہ نے مجھے زندگی کی 65 بہاریں دکھا دی, اور اس میں نے 15 سال کی عمر سے میں قرآن پاک پڑھا رہی ہوں. جتنا سیکھا میں اتنا ہی آگے کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ کی توفیق سے دیتی جاؤں. تو اپنے گھر سے شروع کیا, اپنی بڑی بہنوں کو پڑھایا, پھر جب اپنی تھوڑی سی اور عمر بڑی ہوئی تو گلی محلے کے بچیوں کو پڑھانا شروع کیا. پڑھا میں نے قاری صاحب سے ہی تھا بچپن میں, اور شوق تھا بہت زیادہ کہ تجوید سے پڑھوں, اور قرأت کرنے کا بڑا شوق ہوتا تھا. اسکول میں جیسے اسمبلی ہوتی تھی تو وہاں بھی کرتی تھی. جیسے پھر شادی ہو گئی تو میں آ گئی اسلام آباد, میں لاہور سے بلانگ کرتی ہوں. پھر میں نے اسلام آباد میں بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا, لیکن مجھے لگتا تھا کہ جس طرح اس کا حق ہے نا, حالانکہ مجھے کچھ نہیں پتہ تھا کہ اس کا حق ہوتا کیا, لیکن دل میں ایک کسک تھی کہ میں اس طرح نہیں پڑھا پا رہی جس طرح نا پڑھانا چاہیے, جس طرح قرآن حضرات پڑھاتے ہیں. تو اس کے لیے میں سوچتی ہوتی تھی کاش مجھے قرآن ترجمے سے پڑھنا آئے, مجھے سمجھ آئے یہ ہے کیا. تو اللہ کی توفیق سے وہ بھی مجھے سیکھنے کی توفیق ہوئی, قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھا, اور ساتھ ساتھ میں نے پڑھانا بھی جاری رکھا. اور جو چیز میں تفسیر اور اپنا ترجمہ سیکھنے کے دوران میں تجوید کے کچھ رولز ہماری ٹیچرز بتایا کرتی تھیں گلی محلے میں, تو وہ میں اپنے بچوں پہ اپلائی کرتی تھی. دنیاوی لحاظ سے الحمدللہ میرے پاس ایجوکیشن ماسٹرز کی ڈگری ہے, تو میں وہ سارے میتھڈز جو میں نے ایجوکیشن اپنے سبجیکٹس میں سیکھے تھے دنیاوی تعلیم کے, وہ سارے میں نے قرآن میں اپلائی کرنے شروع کر دیے. یہ اصل میں نا یہ مہارت ہے. جو ابھی آپ نے بات کی نا آج کے گاڈ گفٹیڈ, تو مجھے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے واقعی کچھ دیا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہے میرے پاس. اسی شوق میں, اسی لگن میں جگہ جگہ جاتی رہی. کوئی ادارہ میں نے ایسا نہیں جو میری رینج میں تھا میں پہنچ جاتی تھی. بے شک وہاں مہینے کا کورس ہے, سال کا کورس ہے, میں کرتی رہی اور ساتھ ساتھ پڑھاتی رہی. 4 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی شاگردی میں دیا, اور میں نے یہاں سے تجوید کا لیول 2 کمپلیٹ کیا. اس کے بعد میری طبیعت بہت خراب ہو گئی اور میں لیول 3 کمپلیٹ نہیں کر سکی, جو مجھے بہت دکھ دیتا تھا کہ کیوں نہیں ہو سکا میرا. لیکن اللہ کا حکم تھا. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ کووڈ کے دنوں میں نے پھر آن لائن یہ کورس کر لیا الحمدللہ. اپنے اندر مطلب ایک تڑپ تو بہت ہے کہ آگے بھی سیکھوں. جیسے یہاں آگے پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے میں صرف تجوید سیکھ لینا کافی نہیں ہے, وہ مجھے سبا قرات اور عشرہ قرات اس کا بھی پتہ چلا. قاری صہیب صاحب سے بھی ہم نے ایک دن پڑھا تھا, تو وہ مجھے بڑی سعادت نصیب ہوئی. ابھی اس کورس کا, یہ ٹریننگ کورس کا جو اب جاری ہے ہمارا, مجھے رات پتہ چلا, اور میں اس ساتھی کو کہتی ہوں اللہ اسے دنیا آخرت میں جزائے خیر دے جس نے مجھے اس کی اطلاع دی.
اور میری رجسٹریشن بھی نہیں تھی. گھر سے بیٹے کو منایا اور فٹافٹ آئی اور آ کے بھی رجسٹریشن کروائی ہے. اور انشاءاللہ یہاں سے جو سیکھوں گی وہ میں آگے سکھاؤں گی, کیونکہ میرے گھر میں کلاس چل رہی ہے خواتین کی بھی, اور بچوں کو تو میں شروع سے ناظرہ پڑھا رہی ہوں. اور یہی قرآن جو ہے یہ میں اپنے گرینڈ چلڈرنز میں بھی ڈال رہی ہوں. میرے ماشاءاللہ 5 ہیں اور میں 5 کو پڑھا رہی ہوں, بیٹی کے بچوں کو بھی اور بیٹے کے بچوں کو بھی. تو ایک میری ماشاءاللہ پوتی نے قرآن مکمل کر لیا ہے اور ہلکے ہلکے رولز تجوید کے بھی اسے آتے ہیں, وہ خود ٹیچ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کریں. مجھے حدیث یاد آ گئی آپ کی بات سے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو 3 چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے جو اس کی باقی رہتی ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ علم نافع, نیک اولاد اور صدقہ جاریہ کا کوئی کام. یہ بہترین صدقہ ہے جو اپنی زندگی میں انسان اپنے لیے بنا کے جائے تاکہ بعد میں جاری رہے. آپ سب کی باتیں اتنی اچھی ہیں, دل چاہ رہا ہے کہ سب کو ہی موقع دیں اور سب کی ہی سنیں, لیکن انشاءاللہ ان 3 دنوں میں جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم آپ کے تاثرات لیتے رہیں گے. اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید آپ ورکشاپ سے کیا لیں گے. شرکائے ورکشاپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اب آپ دیکھ لیں, آپ نے اس کی روشنی میں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے. کس قابل آپ ہوں گے کہ آپ ناظرہ اور تجوید کا تعارف کروا سکیں آگے, یعنی کہ آپ دوسروں کو کروا سکیں. آپ خود تو سیکھ لیں گے, سن لیں گے, کیا میں اس قابل ہوئی کہ میں دوسروں کو اس کا تعارف کروا سکتی ہوں. تلاوت قرآن کے آداب سے آگاہ ہو سکیں. کیا آپ دوسروں کو قرآن کی تلاوت کے آداب سکھا سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے. عربی حروف کے تصورات, شکل, نام, آواز کی شناخت اور درست ادائیگی کی پہچان کر سکیں. حرکات کی اشکال اور آوازوں کی پہچان کر سکیں. بینگ اے ٹیچر آپ کو خود بھی پہچان ہو اور آپ اس کی پہچان اتنی رکھتے ہوں کہ آگے اس کو ٹرانسفر کر سکیں. دیکھیں علم اصل میں کون سا ہے, وہ نہیں جو کلاس میں ہم نے بیٹھ کے سنا اور اس کے روشنی میں کوئی سلیکٹیو سی اسٹڈی کر کے پاسنگ مارکس والا پیپر حل کر لیا. علم وہ ہے جس پر آپ کی اتنی کمانڈ ہو, اتنا شرح صدر ہو کہ آپ آگے ٹرانسفر کر سکتے ہوں. تو آپ نے اینڈ تک اپنے آپ کو اس طرح جج کرنا ہے کہ کیا یہ جو میں نے سیکھا ہے میں آگے ٹرانسفر کر سکتی ہوں. اس لیول پہ سیکھنا ہے انشاءاللہ. حرکات کی اشکال اور آوازوں کی پہچان کر سکیں. حروف کے مختلف اقسام کی پہچان اور ادائیگی سیکھ سکیں. تجوید کے بنیادی قواعد کو جان سکیں. جو آپ کا اسکول کا ناظرہ ہے نا وہ ان ساری چیزوں پر بیس کرتا ہے, اس لیے یہی ہمارے حاصلات اور نتائج ہوں گے انشاءاللہ. ایک شخص اچھی تلاوت کر سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ یہ سارے کام بھی کر سکتا ہو اور کروا سکتا ہو. ایک ہوتا ہے قاری جو صرف تلاوت کر سکتا ہو, اور ایک ہوتا ہے استاد جو یہ دوسرے کو بھی سکھا سکتا ہو, یہ علم آگے ٹرانسفر بھی کر سکتا ہو. بعض اوقات آپ کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا قاری لگوانا ہے جس کی قرت بہت اچھی ہو, بہت خوبصورت ہو. وہ آپ نے لگوا تو لیا لیکن آپ پھر کہتے ہیں قاری صاحب خود تو بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں, میرا بچہ تو جوں کا توں ہے, اس کو تو اتنی اچھی تلاوت نہیں آتی. تو استاد کون ہے جو علم کو ویسے ٹرانسفر کر سکے. تو آپ نے بھی ان حاصلات اور نتائج کی روشنی میں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل کیا ہے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی اس طرح تلاوت کی جائے جس طرح وہ نازل ہوا. تو اس لیے ہمیں یہ مقاصد ذہن میں رکھتے ہوئے ان مقاصد کے تحت یہ ورکشاپ اٹینڈ کرنی ہے کہ ہم ویسے قرآن خود بھی پڑھ سکیں اور سکھا بھی سکیں جیسے یہ نازل ہوا ہے. حق کا تلاوت ہی یہی ہے. اور امام جزری جو کہ آپ سمجھیں کہ تجوید کے قواعد کے بانیوں میں سے ہیں, آج تمام قراء ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں. اور ان کا قول کیا ہے کہ تجوید کا حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے. جو تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے. کیوں؟ تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھنے والا گناہ گار کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ ہی اس کو نازل کیا ہے اور اسی طرح یہ ہم تک پہنچا ہے. تو اب تجوید کو الگ کر دینا اور اس کے بغیر پڑھنا یہ اس کی حق تلفی ہے. اس لیے اس حق تلفی کرنے والے کو وہ گناہ گار کہتے ہیں. جی, تلاوت کے آداب.
اب ہم سب اس کے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے رہیں, میری نیت کیا ہوتی ہے, کیا ہونی چاہیے. جی, مسواک بھی کریں, اور مسواک کی بہت فضیلت ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے راستوں کو مسواک سے صاف کرو. قرآن کے راستے کون سے ہیں؟ یہ ہمارا ساؤنڈ سسٹم, حروف یہیں سے گزر کے آتے ہیں نا, تو مسواک سے ان کو صاف کرنا. جی, بچوں کے ہاتھ میں دے کر ہی ان کو بتائیں گے کہ یہ نیچے نہیں رکھنا, اور کیسے رکھنا ہے, اور کیسے اٹھانا ہے. عام بک کو کیسے اٹھانا ہے, قرآن کو کیسے اٹھانا ہے. فرض نہیں ہے لیکن ادب. جیسے آپ کہتے ہیں انگلش ٹیچر کی سلیکشن جب ہوتی ہے تو اس کی ہوتی ہے جو ایکسنٹ میں ماہر ہو, اس کے مطابق بولتی ہو. تو عربی اور قرآن ٹیچر بھی کون ہوگی؟ جو عربی لب و لہجے میں قرآن کو پڑھے, پنجابی اور اردو میں نہیں پڑھے. یہ مسنگ ہے ہمارے اندر سے. اسی لیے بچوں کو قرآن کا شوق نہیں ہوتا, تلاوت کا شوق نہیں ہوتا. انگلش والا ایسے انگلش بولتا ہے کہ بچے امپریس اور منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے. قرآن والا اس خشوع کے ساتھ نہیں پڑھتا کہ دوسروں کے دلوں پہ نازل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھا نا کہ دلوں پہ نازل ہوا ہے نا. اللہ ہمیں توفیق نصیب کرے. بس یہ ہماری زندگیوں سے نکل گئی یہ سنت. کبھی ہمارے ان پڑھ آبا و اجداد بھی اس سنت کے مطابق صبح اٹھتے ساتھ ہر گھر سے تلاوت کی آوازیں آتی تھیں. آج ہمارے بچوں کو شوق اس لیے نہیں رہا کہ ہمارا ٹی وی روز چلتا ہے, ہمارا موبائل صبح اٹھتے ساتھ آن ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے گھروں میں قرآن نہیں کھلتے اور اس کی آوازیں نہیں گونجتی. اس لیے ہماری نسلوں کو اس کا شوق نہیں رہا. مجرم ہم خود ہیں, اور ٹھیک بھی ہمیں خود ہی کرنا ہے قرآن کے ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے. تجوید کا تعارف کچھ سوالات میں پوچھوں گی, اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ جواب دیں, اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا تو آپ غور سے سن لیں. اس میں نہیں رہنا کہ یہ تو سارا کچھ وہ ہو رہا ہے جو لوگوں کو آتا ہے اور میرے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے. یہ سب کچھ آپ کے لیے ہی ہے, لیکن آپ کی شمولیت ضروری ہے. بعض اوقات ہم شامل ہوتے ہیں بول کے, اور بعض اوقات ہم شامل ہوتے ہیں سن کے. جو سنتا نہیں ہے وہ اصل میں شامل نہیں ہوا. تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی. لغوی معنی کون بتائے گا؟ جی آپ. نکھارنا, سنوارنا, خوبصورت بنانا, بیوٹیفائی کرنا. اصل میں یہ وہ کام ہے جو ہر عورت کرتی ہے. بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں نا, بیوٹی پارلر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بیوٹیفیکیشن کرتے ہیں. تجوید اصل میں کہتے ہیں کس کو ہے؟ بیوٹیفیکیشن کو. وہاں ہم بیوٹیفیکیشن کرتے ہیں اپنے چہرے کی, جبکہ تجوید میں بیوٹیفیکیشن کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن کے حروف کی. اور ہر حرف کو جب ہم نکھارتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تلاوت خوبصورت ہوتی ہے. اصطلاحی معنی حروف کو, ابھی ہم بات کر رہے تھے نا, ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا. ابھی ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں, جب ہم خود کو بیوٹیفائی کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں کا میک اپ الگ ہوتا ہے, ہونٹوں کا الگ ہوتا ہے, ناک کا الگ ہوتا ہے. کچھ کو ہو سکتا ہے میری طرح پتہ نہ ہو کہ ناک کا میک اپ کیا ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے. اتنا نالج مجھے بھی ہو گیا ہے کہ کوئی ہوتا ہے. بالوں کو الگ سنوارتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. پھر ہاتھوں کو الگ کچھ کرتے ہیں, نیلز کو الگ کچھ کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہر حرف کو نکھارا جاتا ہے. اور پھر نکھارنے کے بعد آن دا ہول جس طرح ایک پوری بیوٹیفیکیشن آپ کے چہرے پہ آتی ہے, اسی طرح آیت کے, قرآن کے پڑھنے میں, اس کی تلاوت میں بھی آتی ہے. جس کے لیے کیا ہے کہ جب ایک حرف کو ہم سنوارتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ حرف نکلا کہاں سے. تو جہاں سے نکلنا چاہیے وہیں سے نکالیں. آئی لائنر اگر آپ لپس پر لگا لیں تو آئے گی بھی بیوٹیفیکیشن. تو اس لیے جو حرف جہاں کا ہے وہیں سے نکالنا ہے. دوسرا یہ کہ اس حرف کو اس کی صفات کے مطابق, مثلا آپ دیکھیں ہونٹ جو ہیں ان کا نیچرل کلر کیا ہے؟ پنک یا کچھ براؤنش سا, یہی ہے نا. اب اس کے قریب قریب کے اگر آپ کلرز لگاتے ہیں, ریڈ لگاتے ہیں, پنک لگاتے ہیں, میرون لگاتے ہیں, براؤن لگاتے ہیں, تھوڑا سا لائٹ ڈارک مختلف شیڈز, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ گرین لگا لیں تو کیسا لگے گا؟ اب صفت آپ نے بدل دی نا. مثلا آپ کی آنکھ کیسی ہے؟ موسٹلی بلیک ہے, کسی کی براؤن ہے, کسی کی گرے تھوڑی سی, کسی کی گرین, ایسا ہی ہے. اور اگر آپ لینزز لگا لیں بالکل وائٹ تو کیسے لگیں گے؟ یہی بات ہے کہ حروف کو ان کی اپنی جگہ سے نکالیں جو ایگزیکٹ پوائنٹ ہے. ان کی اپنی صفات میں اگر صفت بدل گئی نا, یہ گرین اور وائٹ والا جو ایکسچینج ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ بیوٹیفیکیشن ہوگی. تو حروف کی بھی بیوٹیفیکیشن نہیں رہے گی. مراد یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اپنے ایگزیکٹ پوائنٹ سے, جو اس کا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے, وہاں سے ادا کرنا, اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا. جو اس کی صفت ہے اس حرف کو کیسا ہونا چاہیے. حروف کی بھی صفات ہوتی ہیں, جیسے ہماری ہیں ویسے ان کی بھی ہیں.
تو وہ انشاءاللہ آگے آپ سیکھیں گے. مخرج سے کیا مراد ہے؟ جہاں سے حرف نکلتا ہے. صفات سے کیا مراد ہے؟ جو اس کی کیفیت ہوتی ہے. مثلا آپ کی کیا کیفیت ہے؟ اس وقت آپ سستی سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایکٹیو ہیں، آپ خوش ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ آپ کی صفات ہے نا. تو اپنی اپنی صفات ذرا چیک کر لیں کیا ہے. قواعد تجوید سے کیا مراد ہے؟ رولز اینڈ ریگولیشن. آپ کی ورکشاپ کے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو شروع میں آپ کو بتائے گئے ہیں. اگر آپ ٹائم پہ نہ آئے، اگر آپ روزانہ نہ آئے، اگر آپ نے پارٹیسپیٹ نہ کیا تو کیا ہے؟ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. تو اس کے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں. کیا ہیں؟ کس جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے. ابھی انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے کہ ایک تو مخارج اور صفات ہے نا، ایک رولز اینڈ ریگولیشن مزید بھی ہیں کہ آپ نے حرف کو تو ادا کر لیا مخرج سے اور صفات کے ساتھ، لیکن نیکسٹ یہ حرف اس کے ساتھ آئے دوسرے حرف کے ساتھ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے آگے ہو، اس کے پیچھے ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لغوی معنی عمدہ بنانا، حسن پیدا کرنا، اور اصطلاحی ہر حرف کو اس کے مخرج اور صفات سے ادا کرنا. تجوید کا موضوع کیا ہے؟ بیسک یونٹ کیا ہے؟ حرف ہے. ایک ایک حرف کو ٹھیک کریں گے تو ہی پوری آیت اور قرآن ٹھیک ہو سکے گا. اور اس کا مقصد کیا ہے آپ تجوید کا؟ آپ تجوید کیوں سیکھتے ہیں؟ حروف کی صحیح ادائیگی کر سکیں. ایک لفظ آپ تجوید سنتے ہیں، ایک آپ تلاوت سنتے ہیں، ایک آپ ناظرہ سنتے ہیں، ایک آپ ترتیل سنتے ہیں. یہ مختلف الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. ناظرہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھ کر قرآن پڑھنا. اصل میں ناظرہ قرآن پڑھنا اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بات ایک ہی ہے. یہ جو ناظرہ کا لفظ ہے نا، یہ حفظ کے مقابلے میں نکلا تھا. ایک ہوتا ہے ناظرہ دیکھ کر پڑھنا اور ایک ہوتا ہے حفظ زبانی یاد کرنا. لیکن ناظرہ میں بھی پڑھنا تجوید کے ساتھ ہی ہے. ہمارے معاشرے میں ناظرہ قرآن سمجھا جاتا ہے کس کو؟ سادہ قرآن پڑھنا. تو پھر ہم کہتے ہیں میں نے ناظرہ تو پڑھا ہوا ہے لیکن اب میں تجوید پڑھنا چاہتی ہوں. تو ہیں وہی، لیکن صرف ہماری سینس یہ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے کہ شاید ناظرہ سادہ سادہ قرآن پڑھنا اور تجوید یعنی کہ قرات کے ساتھ پڑھنا، قواعد کے ساتھ پڑھنا، ورنہ ناظرہ کا مطلب ہے دیکھ کر پڑھنا. اور تجوید خوبصورت بنانا. اور خوبصورت کیسے ہوگا؟ جب آپ اس کے مخارج، صفات، رولز اینڈ ریگولیشن کا خیال رکھیں گے. تلاوت کیا ہے؟ تلاوت کا لغوی معنی ہے پیچھے چلنا، فالو کرنا. تلاوت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجویدی قواعد کے ساتھ پڑھنا. اس کو تھوڑا سا اور اگر ایلیبوریٹ کیا جائے تو دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تلاوت کا مطلب ہے پیچھے چلنا. علمی لحاظ سے پیچھے چلنا کیا ہے؟ ہر حرف اس کے مخرج کو فالو کرنا، اس کی صفات کو فالو کرنا، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا. اور عملی لحاظ سے فالو کرنا کیا ہے؟ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. تو وہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان کا معیار کیا بتا رہے ہیں؟ جس نے قرآن کو اس کی تلاوت کے حق کے ساتھ پڑھا اصل میں ایمان والا وہ ہے. تو تلاوت کا حق کیا ہے؟ اس کو رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو فالو کرنا، عملاً فالو کرنا. حق تب پورا ہوگا. اور پھر مزید اس کا حق یہ کہ اس کو آگے بھی پہنچانا. اپنے آپ کو تو سنوار لیا، خود کو تو بیوٹیفیکیشن دے دی، پڑھنے میں بھی، عمل میں بھی، اور وہ بیوٹیفیکیشن اپنے تک ہی رکھی. یہ علم آگے ٹرانسفر کرنا لازم ہے، ہم پر فرض ہے ہم سب پہ. تو یہ ہے تلاوت. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ ثواب دارین. ہم عام طور پر نماز جنازہ کے اعلان میں ثواب دارین کا لفظ سنتے ہیں. دارین دو گھروں کو کہتے ہیں. ثواب دارین دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ، جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا نا کہ آپ اگر عام سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں تو دنیا کا فائدہ ہے، لیکن اگر آپ قرآن کے ٹیچر ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کا. یہ وہ ثواب دارین ہے کہ آپ دونوں میں پا سکتے ہیں. دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آخرت کے تو چلیں بہت سارے ہم نے احادیث بھی ڈسکس کی. دنیا کا فائدہ بتائیں کیا ہے؟ اگر آپ قرآن ٹیچر ہیں، دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کی زندگی میں رحمت، برکت، سکون فیل ہوتا ہے یا نہیں؟ عزت و اکرام. آخرت میں تو کیا عزت و اکرام ہے قرآن پڑھنے والے کا، اس کا تو کوئی کیا کہنے اس کے. لوگ رشک کریں گے. اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ انسان کو اسپیشل VIP ڈریس پہنائے گا.
اور VIP جیولری تاج سورج کی روشنی سے زیادہ ہے. اور صرف آپ کو عزت و اکرام نہیں، آپ کے والدین کو بھی. اور دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن والوں کی عزت یہ اللہ ڈالتا ہے. آسانیاں آپ کی زندگی میں آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی ورکشاپ تک پہنچنے میں جو آپ کو آسانیاں ہوئی ہوں گی وہ یاد آ رہی ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کرتا ہے.